حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سادہ روح سا صحابی تھا جو کوئی خوش روح نہ تھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مدینہ کے بازار میں جاتے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دبے پاؤں پیچھے سے اس کے پاس گئے، اسے اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا اور بولے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ویڈیو ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ کی زندگی میں کیا مبارک عادات تھی، کیونکہ ہر مسلمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور سیرت سے واقف ہوں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کر سکیں۔ ویڈیو کو عمل کی نیت سے آخر تک ضرور دیکھیے گا، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ناظرین اکرام، مختلف روایات متفق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسم اور لباس کی طہارت اور صفائی کا بے حد خیال رکھتے تھے۔ کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بال بھی بڑھا لیتے تھے، مگر بالوں کو نہایت صاف ستھرا اور کنگھی سے سنوار کر رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز چلتے تھے، حتیٰ کہ ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو ان کے ساتھ قدم ملانے میں دقت پیش آتی تھی، مگر وہ گفتگو نہایت آہستہ آہستہ کرتے تھے۔ ایک راوی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حروف بآسانی نہ جا سکتا تھا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلنے والے ہر لفظ قانون تھا، لہذا وہ چاہتے تھے کہ جو کچھ کہیں سننے والے اسے اچھی طرح سمجھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سادہ اور شستہ زبان استعمال کرتے تھے، وہ کسی فرد سے گفتگو کر رہے ہوں یا مسلمانوں کا اجتماع سے خطاب کر رہے ہوں، ان کا طرز تکلم ہر طرح کی برائی سے پاک ہوتا تھا۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت سادگی سے زندگی بسر کرتے تھے، اپنے جوتوں کی خود مرمت کرتے، اپنی بکری کا دودھ دوہتے اور ان کام کے لیے اپنے خادم کو تکلیف دینا بھی گوارا نہ کرتے۔ ان کے ذاتی خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، انہوں نے مجھ سے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا یا کیوں کیا ہے۔ وہ ہمیشہ مجھ سے نہایت شفقت فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ننھے منھے بچوں سے بڑا پیار کرتے تھے، اور جہاں کہیں بچوں کو دیکھتے خوش ہو جاتے اور بچوں کو ہنسانے کے لیے ان سے مذاق بھی کرتے۔ فطری طور پر وہ اپنے نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت کرتے۔ بعض اوقات وہ نماز کے دوران بھی ان سے ایک کو بازو پر اٹھا لیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو نواسے کو پاس کھڑا کر لیتے اور سجدے سے اٹھ کر اسے گود میں لے لیتے۔ جب دونوں بچے ذرا سیانے ہوئے تو وہ مسجد نبوی میں ادھر ادھر دوڑتے پھرتے۔ نماز باجماعت کے دوران کبھی کبھار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگوں سے گزر جاتے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کچھ نہ کہتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے اچھا برتاؤ کرتے، حتیٰ کہ معمر خاتون ان سے لمبی لمبی بے سروپا باتیں بھی کرتی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی محسوس نہ کرتے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ یہ تھی کہ سفر کے دوران وہ قافلے کے ہر فرد کے ساتھ رابطہ رکھتے اور بار بار لوگوں کے پاس جاتے تاکہ وہ خوش رہیں۔ ایسے ہی ایک موقع پر وہ اپنے پرانے دوست حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، جو اپنے گھوڑے پر جا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس طرح سنجیدگی طاری کر لی کہ کوئی بھی دیکھنے والا سمجھ سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مذاق فرما رہے ہیں۔ پھر انہوں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ساتھ کیا تم اپنے اونٹ میرے ہاتھ فوت کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، مگر ایک شرط پر کہ میں اونٹ مدینہ واپس جا کر آپ کے سپرد کر دوں گا۔
جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، لوگ ہے کیا آپ بتائیے، 1 درہم میں بیچوں گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے لوٹنا چاہتے ہیں؟ جابر رضی اللہ عنہ نے پکارا تو چلو 2 درہم میں لے لو، ہرگز نہیں تو 3، 4، 5۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نے قیمت بڑھائی اور بالآخر 40 درہم تک پہنچ گئے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضامند ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ادھر ادھر کی باتیں کی اور قافلے میں کسی اور شخص ملاقات کے لیے روانہ ہو گئے۔ مدینہ واپس پہنچ کر جابر رضی اللہ عنہ نے اپنی زوجہ سے تمام ماجرا کیا سنایا اور بتایا کہ کس طرح دوران سفر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے خوشگوار ملاقات ہوئی تھی، اور اس نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اصرار کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مذاق تصور نہ کرے، بلکہ اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر لے جائیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو وہ مسکرائے اور انہوں نے اپنے خزانچی کو حکم دیا کہ جابر کو 40 درہم ادا کر دیے جائیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ بطور تحفہ دوبارہ جابر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا۔ یہ اونٹ اس کے بعد بھی کئی سال تک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ جب بھی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی یاد آتی، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو دیکھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں کھو جاتے۔ ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر بھی بڑی شفقت فرماتے تھے۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوجی دستے کی معیت میں جا رہے تھے کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی پرندے کے چند چھوٹے چھوٹے بچوں کو لایا، ان کی ماں بھی ساتھ تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو صحابی نے بتایا، میں نے ان بچوں کو ایک گھونسلے میں دیکھا، جو ہی میں ان کے قریب گیا ان کی ماں پرواز کر گئی۔ میں نے تمام بچوں کو اپنے رومال میں لپیٹ لیا۔ جب میں چلا تو ان کی ماں بھی میرے سر پر منڈلانے لگی۔ میں نے رومال کو زمین پر کھول کر رکھ دیا تو ماں بھی بچوں کے پاس آ گئی اور میں نے اسے بھی بچوں کے ساتھ رومال میں لپیٹ لیا۔ اب یہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا کہ فی الفور واپس جائے اور بچوں کو ان کی ماں سمیت ان کے گھونسلے میں چھوڑ کر آئے۔ اسی طرح ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کے ہمراہ جاتے ہوئے ایک کتیا کو دیکھا جس کے بچے ماں کا دودھ پی رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سپاہی کو کتیا کے پاس کھڑا کر دیا، اسے حکم دے دیا گیا کہ وہ ساری فوج گزرنے تک کتیا کے پاس کھڑا رہے اور کسی کو اسے پریشان نہ کرنے دے۔ ایک روز مدینہ میں ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا۔ فوراً ہی چند افراد بھی وہاں پہنچ گئے جو اونٹ کو پکڑنا چاہتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ماجرا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اونٹ بہت بوڑھا ہو گیا ہے اور اب وہ کنویں سے پانی کھینچنے کا کام نہیں کر سکتا، چنانچہ ہم اسے ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ پر رحم آ گیا۔ انہوں نے کہا، اس چرگاہ میں چھوڑ دو، اس نے تمہاری طویل عرصے تک خدمت کی ہے۔ اونٹ کے مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے متفق ہو گئے اور اونٹ کو واپس لے گئے۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ ایک اور سفر کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند دوستوں کی معیت میں تھے کہ انہوں نے صحرا میں ملنے والے ایک بھیڑ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رفیق سفر نے کہا کہ میں بھیڑ کو ذبح کر لیتا ہوں تو میں اس کی کھال اتار دوں گا۔ دوسرے صحابی نے ذمہ داری لی، تیسرے صحابی نے گوشت پکانے اور کھانا تیار کرنے کی حامی بھر لی۔ ہر ایک نے کچھ نہ کچھ کام اپنے ذمہ لے لیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جا کر خشک لکڑیاں اکٹھی کرتا ہوں
تمام صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے جو موجود تھے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام بھی ہم سب کر لیتے ہیں، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لکڑیاں ضرور لاؤں گا۔ یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا کہ آپ سب لوگ تو کام کریں اور میں کوئی مدد نہ کروں۔ ناظرین، یہ ہیں عادتیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو دو جہاں کے بادشاہ ہیں، لیکن آج کسی کو چھوٹا سا مرتبہ مل جائے تو حکمرانی شروع کر دیتا ہے اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ کام کرنے کو توہین سمجھتا ہے، حالانکہ یہ تو اعلیٰ ظرفی ہے کہ سب کے ساتھ مل کر کام میں شامل ہو جائے، اور یہی ہمارے لیے ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے مذاق بھی فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس لطف اٹھاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سادہ لوسا صحابی تھا جو کوئی خوش روح نہ تھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن موڑ کر دیکھا کہ اسے کس کے بازوؤں میں لے رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے اپنی کمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ زور سے لگاتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس غلام کی فروخت سے آپ کچھ زیادہ رقم نہیں ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا اور بولے، مگر خدا کی نظروں میں تمہاری قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔ ایک روز ایک اجنبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھلایا پلایا اور رات گزارنے کے لیے بستر بھی دیا۔ وہ کوئی نادان دشمن تھا، اس نے بستر خراب کر دیا اور صبح چلا گیا۔ یوں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تصویراتی دشمنی کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ کچھ دور جا کر اسے احساس ہوا کہ چنانچہ وہ واپس آیا، اس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گندے کیے ہوئے بستر کو اپنے دست مبارک سے دھو رہے ہیں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کو دیکھا تو انہوں نے اس کی تلوار اٹھا کر اس کے حوالے کر دی۔ ایک روز مسجد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس کی داڑھی الجھی ہوئی تھی اور سر کے بالوں میں کنگھی تک نہیں کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسجد سے باہر جا کر ہاتھ منہ دھونے اور بالوں میں کنگھی وغیرہ کرنے کو کہا۔ جلد ہی وہ جام کی دکان سے واپس آیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کسی خوفناک شیطان کی مانند نظر آنے سے کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ ایک اور موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو نہایت خستہ حالت میں دیکھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور بدن پر جھوٹ رہے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایسی حالت کا سبب پوچھا، اس نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کوئی غریب شخص نہیں، اللہ نے مجھے کافی دولت دی ہے، مگر میں سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح بہت جلدی اٹھ جایا کرتے تھے، بلکہ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد بھی کبھی قضا ہوئی ہو۔ سورج نکلنے سے کچھ وقت قبل اور 1 گھنٹے بعد تک کا وقت آکسیجن سے بھرپور وقت ہوتا ہے۔ آج سائنسی تحقیق کے بنیاد پر بھی صحت کے اعتبار سے مفید عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ صبح نیند سے اٹھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا مساج فرمایا کرتے تھے۔ یاد رہے کہ جسم کا پورا نظام 11 سسٹم پر مشتمل ہوتا ہے۔ نیند سے اٹھنے کے بعد یہ سسٹم بحال ہونے میں 11 سے 12 منٹ لیتا ہے۔ روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھ کر کچھ دیر بیٹھے رہتے تھے اور معمول تھا کہ 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھتے تھے، جس کو پڑھنے میں تقریباً 1 منٹ خرچ ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کے بارے میں جو بتایا ہے آپ پسند آیا تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں، شیئر کریں اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔